برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ المعترف لربوبیته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام تعریفیں اس خالق قدرت کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ ایسا خالق ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ایسا مہربان ہے اور ایسا کارساز ہے اور ایسا کام کو پلٹنے والا ہے اور ایسا چالیں چلنے والوں کو انہی پر ان کی چالوں کو پلٹانے والا ہے۔ وہ ایسا کارساز ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ دیکھو ایک چال یہ چلتے ہیں اور ایک چال اللہ چلتا ہے، اور کامیاب تو صرف اور صرف اللہ ہی کی چال ہوتی ہے۔ وہ ایسا کریم کارساز ہے، وہ چاہے تو فرعون کی گود میں موسیٰ کو پرورش کرے، وہ چاہے تو جلتے ہوئے شعلوں میں ابراہیم کو پھکوا کر شعلوں کو گلزار بنا، وہ چاہے تو موسیٰ کے لیے موسیٰ کو جس صندوق میں ڈالا گیا اس صندوق پر یہ وحی نازل کرے کہ دیکھو اب تمہاری آغوش میں میرا ایک نبی ہے، اور خبردار جس طرف دریا بہے اس طرف نہ جانا، تو صندوق کو وحی کر کے اتنا شعور عطا کر دے کہ دریا ایک طرف جائے صندوق دوسری۔ وہ ایسا کریم کارساز ہے، وہ ایسا خدا ہے، اور اس نے کہا کہ دیکھو خدا اس سے نہیں شرماتا کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی مثال دے کر سمجھائے یا بڑی سے بڑی ہستی کی مثال دے کر سمجھائے۔ وہ ایسا مہربان کریم کارساز ہے، اور تمام حمد اسے زیب دیتی ہے، اور تمام درود و سلام زیب دیتے ہیں محمد اس کائنات میں کچھ اپنی نشانیاں بکھیری، اور ان نشانیوں کو اس نے کہا کہ یہ آیت اللہ ہے، اللہ کی آیات ہے۔ اور اللہ کی آیات کیا؟ یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کچھ ایسی نشانیاں بھی اس نے کائنات میں رکھی ہیں۔ اب یہ اس کی مرضی کہ جس کو اپنی نشانی بنا دے، اگر چاہے تو کسی پہاڑ کو اپنی نشانی قرار دے، چاہے تو کسی درخت کو اپنی نشانی قرار دے، چاہے تو کسی انسان کو اپنی نشانی قرار دے، اور اگر چاہے تو کسی جانور کو اپنی نشانی قرار دے کر اگر صالح کو اونٹنی عطا کرے تو اس کی نشانی، ٹھیک ہے نا، اگر موسیٰ کو درخت سے آواز دے تو اس کی نشانی، اگر موسیٰ سے پہاڑ کے ذریعے کلام کرے تو اس کی نشانی، تو وہ جو چاہے تو نباتات و جمادات کو اپنی نشانیاں بنا دے اور حشرات کو اپنی نشانیاں بنا دے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ دیکھو میں مثالوں سے بات کو سمجھاتا ہوں، اور دیکھیے ہماری ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے اس نے کتاب نازل کی، ٹھیک ہے، اور کتاب دعویٰ کیا کر رہی ہے؟ کتاب کہہ رہی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں تمام خشک و تر کا علم موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ کتاب نے دعویٰ کیا کہ یہ وہ کتاب ہے
جو کتاب مبین ہے، یعنی کھلی ہوئی کتاب ہے. اور پھر اس کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں تمام خشک و تر کا علم رکھ دیا. تو اگر تمام خشک و تر بکھرے تو کائنات بن جائے، سمٹے تو قرآن بن جائے. ٹھیک ہے نا؟ اب سمٹے تو قرآن بن جائے، لیکن پروردگار تو نے کہا کہ تمام خشک و تر کا علم تو نے اس کتاب میں رکھ دیا، تو پروردگار میں بھی خشک و تر میں شامل ہوں، آپ بھی خشک و تر میں شامل ہیں. تو قرآن کو معمولی کتاب نہ سمجھنا. جب کبھی کوئی مشکل پڑے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، اب قرآن کی طرف رجوع کرو. قرآن تمہارا بھی ذکر رکھتا ہے، قرآن میرا بھی ذکر رکھتا ہے. محمد والے محمد بلندر قرآن میں آپ کی بھی کہانی، قرآن میں میری بھی کہانی. کیا کوئی اس بات کو چیلنج کر سکتا ہے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے تمام خشک و تر کا علم. پروردگار خشک و تر کا علم ہے، میں تو پھر جیتا جاگتا انسان. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن میں میری بھی کہانی، قرآن میں آپ کی بھی کہانی، قرآن میں اس دور کی بھی کہانی، قرآن میں قرآن سے پہلے گزرے ہوئے دور کی بھی کہانی، قرآن میں قرآن نازل ہونے کے بعد کی بھی کہانی، قرآن میں قیامت بھی، قرآن میں امامت بھی، قرآن میں نبوت بھی، قرآن میں ہر طرح کی نشانیاں جو اللہ نے اس کائنات میں بکھیر دی ہیں، سب کا ذکر قرآن میں. اچھا، اب میرا دماغ میرا ساتھ نہیں دے رہا، کیونکہ میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہی ہوں، پھر میرا دماغ لگا ہوا ہے اذان کی طرف، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نزدیک ہو رہی ہے، دور ہو رہی ہے، کیا کرنا ہے اس کے لیے. تو احترام اذان میں خاموشی. محمد والے محمد سلام. تمام خشک و تر کا علم ایک کتاب ہے. آج کل کے دور میں کسی ایک شعبے کے ماہر علم سے کہیے کہ صرف ایک شعبہ کہ اگر آپ ماہر طب ہیں، آپ میڈیکل کے ماہر ہیں، تو آپ میڈیکل پر کوئی ایسی کتاب لکھیے کہ جس میں تمام طب کا علم موجود ہے، صرف طب کا. اب وہ کتاب کوئی لکھ تو لے گا، لیکن اس کتاب کو اٹھانے کے لیے بھی اسے ایک علیحدہ سواری چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ صرف ایک شعبے کا علم ازل سے لے کر ابد تک کا اگر اکٹھا کر دیا جائے تو ہزاروں ٹن صفحات ضروری ہوں گے. لیکن یہ وہ قرآن وہ ہے کہ جس میں تمام کائنات کا علم ہے، لیکن ایک 2 سال کے بچے سے کہیے جاؤ قرآن اٹھا کے لے آؤ، وہ اٹھا کے لے آؤ. ٹھیک ہے نا؟ اب میرے گھر میں کیا ہوتا ہے، میری صرف 1.25 سال کی بھتیجی ہے، مشکل سے پاؤں چلنا سیکھا ہے، لیکن جیسے ہی میں نماز کی نیت کرتی ہوں وہ آتی ہے میرے آگے سے اسٹینڈ پر سے قرآن اٹھا کر بھاگ جاتی ہے، قرآن اٹھا کر لے جاتی ہے. یعنی اتنا سا قرآن ہے، تمام کائنات کا علم ایک بچہ بھی اٹھا کر چل رہا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. محمد والے محمد صلوات.
وہ کتاب کے جس میں تمام خشک و تر کا علم. دیکھیے اور وہ اٹھانے میں اتنی آسان کہ بچہ بھی اٹھا کر لے جائے, سفر میں بھی ساتھ لے جائیں, جب دل چاہے پڑھیں, ایک ہاتھ سے اٹھا کر پڑھیں, دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے پڑھیں, سر پر رکھ کر دعا کریں, سامنے رکھ کر دعا کریں, جائے نماز پر رکھ کر بیٹھ جائیں. یعنی اسے اتنا پڑھنے کے لیے آسان بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ ہدایت ہمیشہ آسان ہے. خدا کی سنت یہ ہے کہ ہدایت ہمیشہ آسان طریقے سے بھیجتا ہے. اچھا, اب اس کتاب میں تمام خشک و تر کا علم. اب پروردگار تو نے تمام خشک و تر کا علم رکھا, لیکن جب آپ قرآن کھول کر دیکھیں گے, قرآن اٹھا کر دیکھیں گے, اور خصوصاً جنہوں نے کبھی ترجمے سے قرآن کو نہیں پڑھا, نے یہ چاہیے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار پورا قرآن ترجمے سے ضرور پڑھیں. اچھا, جب آپ ترجمہ پڑھیں گے قرآن کا, آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے پروردگار تو نے کہا کہ اس میں تمام خشک و تر کا علم ہے, لیکن میں جب قرآن کو کھول کر دیکھتی ہوں, ایک نبی کی کہانی ختم ہوتی ہے, دوسرے نبی کی کہانی شروع ہو جاتی ہے, اس کی ختم ہوتی ہے, تیسرے نبی کی کہانی شروع ہو جاتی ہے. بھائی کہیں یوسف کنویں میں ڈالے جا رہے ہیں, کہیں موسیٰ کو صندوق میں رکھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم نے کہانیاں سن لی, اور پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ تمام خشک و تر کا علم ہے, تو خدا کہے گا غور تو کرو, دیکھو ان کہانیوں کو کائنات کی سب سے افضل ترین کتاب میں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارے ذہنوں میں شعور ہے, اور اگر تم صاحب شعور ہو, تو سمجھو کہ جب بھی کائنات کا کوئی سرکش اٹھ کر کہ اللہ کی کسی نشانی کو مٹانے کی کوشش کرے, تو اسے سورہ قریش کا حوالہ دو, اور اس کا انجام سورہ قریش سے دیکھو. اور جب کبھی وقت کا کوئی فرعون اپنے آنے والے وقت سے اتنا خوف زدہ ہو کہ کوئی نجات دہندہ آنے والا ہے جو میری ساری حکومت اور تخت و تاج مجھ سے چھین لے گا, تو ارے ذرا اسے موسیٰ کی مثال دے کر دیکھو کہ موسیٰ کو کیسے ہم نے اسی کے گھر میں پرورش کروائی. آج وقت کا فرعون کتنا خوف زدہ ہے. اور یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ یہ اسی لیے کہ جب ابھی کچھ دنوں سے ہمارے بیچ, ہمارے درمیان, ہماری ساری گیدرنگ میں یہ بات چل رہی ہے کہ بھائی سعودی عرب جانا ہے تو کیا ہوگا, عمرہ کرنے جانا ہے تو کیا ہوگا. اچھا, اس کے بعد انکشافات ہونے لگے کہ جی وہ چاہتے ہیں اس طرح نہ آئیں, اس طرح آئیں, یہ نہ لے کر آئیں, وہ نہ لے کر آئیں, ایسے نہ نماز پڑھیں, ویسے نہ نماز پڑھیں, سجدے گاہ نہ لے کر آئیں, میں معصومین کے روزوں کی کوئی کاپی آپ کے پاس نہ ہو, ایسی کوئی چیز نہ ہو. اچھا, میں نے یہ ساری باتیں سنی, اور میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور ذہن میں سوچ رہی تھی یہ کیا ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی دنیا میں ہر جگہ آپ دیکھیں, عاشورہ کے جلوس صرف پاکستان میں نہیں نکلتے, یا صرف مسلمان ملکوں میں نہیں نکلتے, انگلینڈ میں بھی عاشورہ کے جلوس نکلتے ہیں, آسٹریلیا میں بھی عاشورہ کے جلوس نکلتے ہیں, امریکہ میں بھی عاشورہ کے جلوس نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, نکلتے ہیں یا نہیں, لیکن واحد سعودیہ ہے جہاں عاشورہ کا جلوس نہیں نکلتا, ٹھیک ہے نا. اب ایک غیر مسلم آپ کو جلوس نکالنے کی اجازت دے رہا ہے, لیکن ایک مسلمان آپ کو جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دے رہا. وجہ کیا ہے؟ جب میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا تو میرے ذہن میں آیا, مجھے لگتا ہے وہ خوف زدہ ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی ایسا خوف ہے ان کے لاشعور میں کہ اگر یہاں کچھ ایسا ہو گیا تو کہیں وہ نہ آ جائے, کہ جو آ کر ہمیں تخت سے بے تخت کر دے, تاج سے بے تاج کر دے, کہیں وارث نہ آ جائے. کوئی خوف ہے, اور وہ خوف کیسا ہے؟ سجدے گاہ لے کر نہ آؤ. اب علامہ حسن ظفر نقوی کتنے بڑے عالم ہیں, ان کی میں مجلس سن رہی تھی, اور میرے ذہن میں یہ سوالات چل رہے تھے. لیکن دیکھیے, مومن کے دل میں اگر کوئی سوال پیدا ہو, اور ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں سے اس کو جواب نہیں ملے. اب میرے دل میں یہ سوالات چل رہے تھے کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ. میں نے ٹی وی آن کیا, ان کی مجلس آ رہی تھی, اور مجلس میں وہ یہی ذکر کر رہے تھے کہ کسی عام انسان کا کیا کہنا, مجھ جیسے عالم کی سجدے گاہ کو ٹھوکروں سے اڑا دیا جاتا ہے. ہر سال وہ حج پہ جاتے ہیں, ظاہر ہے وہ حج پہ لوگوں کو لے کر جاتے ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خود بذات خود کونیاں بھی کھائی ہیں, وہاں سے گزرتے ہوئے کونی مار کر نکل جاتے ہیں, یہ شیعہ کھڑا ہے نماز پڑھ, ٹھیک ہے نا. وجہ کیا ہے؟ خوف ہے. خوف ہے کون سا, کیسا خوف ہے؟
دیکھیے اب میں کیا بیان کروں، یہ آج کا فرعون ہے اور وہ تھا کئی ہزار سال پہلے کا فرعون کہ جسے اس کے نجومیوں نے، اس کے جادوگروں نے کہا کہ دیکھ تخت بھی تیرا ہے، تاج بھی تیرا ہے، تو وارث بن کر بیٹھا ہے، لیکن ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ کوئی ایک ایسا آئے گا جو تیرا تاج بھی، تخت بھی، سب کچھ چھین کر تجھے بے دخل کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اب کیا کیا دیکھیے فرعون صفت کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، فرعون کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، کیا وہ پیدا ہو چکا ہے؟ نہیں، وہ انہی دنوں میں پیدا ہوگا۔ کہا اچھا انہی دنوں میں پیدا ہوگا، جو بھی پیدا ہوگا میں پیدا ہوتے ہی اس کی گردن کٹوا دوں گا۔ اب دیکھیے خوف ایک سے ہے، گردن ہزاروں کی کاٹی جائے، ٹھیک ہے نا، خوف زدہ ایک سے ہے۔ اب کیا حکم دیا؟ دیکھیے قرآن کیوں خوش قطر کا علم رکھتا ہے، قرآن کیوں مثالوں سے بات کو سمجھاتا ہے۔ یہ ہزاروں سال پہلے گزرے ہوئے واقعات جو قرآن میں محفوظ ہیں، یہ آج بھی ہمارے لیے ہدایت ہے اگر ہم سمجھیں تو۔ کیا حکم دے دیا کہ جہاں جہاں کوئی بچہ پیدا ہو، ان بچوں کی پیدا ہوتے ختم کر دیا جائے، گردنیں کاٹ دی جائے۔ اچھا دیکھیے خدا کہلوانا بہت آسان ہے، خدا بننا بہت مشکل ہے، کیونکہ خدا کون ہے؟ اب کوئی خدائی کا دعویٰ کرے، وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو خدا کہہ سکتا ہے، اپنی ملک بڑی کر کے اپنا ملک بڑا دکھا کے خدا کہہ سکتا ہے، لیکن وہ حقیر یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو دماغ ہے جو تجھے کہہ رہا ہے کہ تو خدا ہے، اس کا بھی خالق ہے وہ خدا۔ وہ چاہے ہزاروں بچے پیدا ہوئے اور ہزاروں بچے کاٹ دیے گئے، ٹھیک ہے نا، شہید کر دیے گئے، لیکن آج ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں ہماری ملت کے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اب وہ سارے بچے جنہیں موسیٰ نے شہید کر دیا، جنہیں ذبح کروا دیا، جنہیں مروا دیا، وہ کیا تھے؟ وہ صدقہ تھے موسیٰ کا، تھے یا نہیں تھے؟ کیونکہ موسیٰ کی وجہ سے وہ مارے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھیے گا کہ جو بھی موسیٰ کے خوف سے خوف زدہ ہو کر، اس کی پیدائش سے خوف زدہ ہو کر جن جن بچوں کو مروایا فرعون نے، وہ سارے بچے موسیٰ کا صدقہ ہو گئے۔ اگر آج کا فرعون ایک آنے والے موسیٰ سے خوف زدہ ہو کر، پردہ غیب میں بیٹھے ہوئے موسیٰ سے خوف زدہ ہو کر اگر اس موسیٰ کے چاہنے والوں کو مارتا جا رہا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ سارے شہداء اس ایک موسیٰ کا صدقہ صدقہ ہو گئے ہزاروں ماؤں کے بچے ایک موسیٰ پر۔ یہ خدا کہہ رہا ہے، وعدہ کر دیا خدا نے، تم میری سنت میں تبدیلی نہیں دیکھو۔ اب اگر موسیٰ کے لیے صدقہ کیے جانے والے ماؤں کے بیٹے ہو سکتے ہیں تو اس موسیٰ پر بھی بہت ساری ماؤں کے بیٹے صدقہ ہوں گے۔ اور اعزاز کیا ملے گا؟ اعزاز یہ ملے گا کہ جب یہ موسیٰ پردہ غیب ہٹا کر جلوہ دکھائے گا تو وہ بیٹے کاندھے سے کاندھا ملا کر ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ اعزاز اور عزت ہے ان کے لیے کہ جو شہید ہو گئے، ان کو شہادتیں ملی۔
کیا ہوا؟ مارے گئے بچے اور پھر بھی موسیٰ کی ولادت ہو گئی. اب موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ خوف کہ بادشاہ بچوں کو مروا رہا ہے، کہیں میرا بچہ نہ مارا جائے. تو کیا کہا خدا نے؟ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی. ہم نے وحی نازل کی کہ اے مادر موسیٰ، اپنے اس بچے کو اٹھا اور ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ دے اور اس صندوق کو لے جا کر دریائے نیل میں چھوڑ دے. دیکھیے آج کل کی کوئی ماں ہو اور اس پر یہ الہام ہو یا القاء ہو یا اسے وحی ہو کہ اپنے معصوم شیرخوار بچے کو جو ابھی چند لمحے پہلے پیدا ہوا ہے اٹھا اور اسے ایک صندوق میں ڈال اور اس صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، تو کیا ماں ایسا کرے گی؟ نہیں کرے گی، اتنا بڑا دل نہیں کرے گی. لیکن یہ مادر موسیٰ ہے، یہ موسیٰ کی ماں ہے، یہ مادر موسیٰ ہے. تو عزادارو دیکھو، جب ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں، جب ہم گھبرا جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا وارث موجود ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارا وارث موجود. مادر موسیٰ پر وحی ہوئی اور مادر موسیٰ نے بچے کو صندوق میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، اب بچے کو آپ لوگوں کے سنے ہوئے واقعات ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے کہ ماں نے بچے کو صندوق میں رکھ دیا اور صندوق کو لے جا کر دریا میں ڈال دیا، دریا کے سپرد کر دیا اور خود گھر آ گئے. اب دریا میں کیا ہوا؟ تاریخ نے لکھا کہ دریا جس طرف بہ رہا تھا صندوق الٹا چل رہا. کیوں؟ کیونکہ صندوق پر وحی ہو چکی تھی کہ تجھے لے کر کہاں جانا ہے. اب دریا جو بہ رہا تھا وہ فرعون کے محل کے مخالف سمت بہ رہا تھا اور لے کر جانا تھا فرعون کے محل کی طرف، حضرت آسیہ کے پاس. تو پھر اللہ نے صندوق پر وحی نازل کر دی. ارے لکڑی کے صندوق پر وحی نازل ہو جائے اور اس کی گود میں نبی خدا کا نمائندہ آ جائے تو اس میں اتنا شعور آ جائے کہ وہ پانی کے مخالف چلے. اور کوئی ایسا بھی ہے کہ جو نبیوں کے نبی کو گود میں لے کر بیٹھا ہے اور لوگ اسے کافر کہتے ہیں. محشر کی کڑی دھوپ میں اس صوف کا سایہ، محشر کی کڑی دھوپ میں اس صوف کا سایہ، عمران کے قدموں کی ہنسی چاپ کو دوں گا. جب جنت و دوزخ کو میں تقسیم کروں گا، جس خلد کا مالک ہوں تیرے باپ کو دوں گا. صندوق میں شعور نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اس میں اب نبی نمائندہ خدا سو چکا ہے، اور اگر نمائندہ خدا اس میں سو جائے تو اس صندوق کو اتنا شعور آ جاتا ہے کہ اب جانا کس طرف. اور یہ کون سا نبی ہے؟ صرف نبی ہے، نبیوں کا نبی ہے، خاتم الانبیاء نہیں ہے. اور کوئی ایسا بھی ہے جو خاتم الانبیاء کو زمانے کی سرد و گرم ہواؤں سے بچا کر کئی سال اپنی گود میں لے کر بیٹھا. کیا اس میں اتنا شعور نہیں ہوگا کہ کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ صرف نبی کی برکت ہی مان لیں، کم از کم نبی کی برکت ہی مان لیں. تو اب صندوق لے کر چلا اور صندوق پہنچا جہاں بی بی آسیہ اپنی ایک کنیز کے ساتھ دریا کا نظارہ کرنے آئی ہیں. اب کیا دیکھا؟ اب فرعون بے اولاد ہے.
ठीक है। फिरौन बे औलाद है, वो आई, देखा एक संदूक तैरता हुआ आ रहा है, संदूक को खोला, देखा उसमें एक बच्चा है जो दिल को खींच रहा है। अब जैसे ही बच्चे को हाथों पर बुलंद किया, कहा कुछ भी हो जाए मुझे लगता है कि मेरे खुदा ने मुझे फर्जंद अता किया। मैं रोज दुआ करती थी परवरदिगार मैं बे औलाद हूँ, तो आगे से जवाब ये आता था, आसिया का शऊर ये कहता था तू बे औलाद नहीं रहेगी, तुझे तो एक इज्जतों वाला फर्जंद अता किया। तो बस मेरा फर्जंद आ गया। अच्छा, अब लेकर घर गई, और जब घर गई तो देखिए जहाँ नबी खुदा आ जाए वहाँ जादूगरों का जादू फासिक हो जाता है, बेकार हो जाता है, नाकारा हो जाता है। अरे अभी मूसा पैदा नहीं हुआ, जादूगर कह रहे हैं पैदा होने वाला है। अब वो सारे जादूगर कहाँ के फिरौन गोद में लेकर बैठा है, वो ये नहीं कहते यही तो है जो तुझे बर्बाद कर देगा, यही तो है वो जो तुझे बर्बाद कर देगा। और क्या कहता है फिरौन, लेकर गई आसिया खुशी खुशी और कहती है ये देखो खुदा ने हमें फर्जंद अता किया है। अब जैसे ही मूसा का चेहरा देखा, वो जो हजारों बच्चों का कातिल है, हजारों बच्चों को कत्ल करवा चुका है, खुद बे औलाद है, सख्त दिल है, दिल में रहम नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चे की तरफ देखा कहता है न जाने इस बच्चे में क्या है, इसने तो मेरे दिल को खींच लिया है। और फिर जब उस बच्चे के करीब गया तो किया क्या मूसा ने, वो मूसा है जिस पर वही नाजिल हो रही है। खुदा ने कहा पकड़ ले इसके दामन को, जाने ना पाए, अगर आज चला गया तो अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। तो जैसे ही झुका उसको मूसा को देखने के लिए, तो क्या किया, अपना नन्हा सा हाथ मूसा ने बढ़ाया और दामन से पकड़ लिया, दामन से पकड़ लिया। कहा इस बच्चे में पता नहीं ऐसी क्या कशिश है, बस मेरा दिल चाहता है तुम इसे घर में पालो, ये हमारा बेटा होगा। अब जब आया तन्हाई में, और तन्हाई में कहता है मैं तो वो हूँ, मैं तो वो हूँ कि जिसने इतने सारे बच्चों को मरवा दिया, जिसको एक बच्चे से जिसकी सल्तनत को खतरा और खौफ है, लेकिन अपने आप से कहता है ये तूने क्या बेवकूफ़ी की, एक अजनबी बच्चा अपने घर में पाल लिया। तो शैतान हर मौके पर मौजूद होता है। अरे ऐसे ही तो नहीं उसे बहकाने आया था कि जिसको मेरे मौला ने कहा कि याद रख मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। अब देखा और कहा माँ ने कहा था हैदर से मत लड़ना, इतने में कान में कोई बोला, वो बोला जो कानों में बोल बोल कर बर्बाद करवाता है। कहता है अरे ये एक हैदर है, कई हैदर आएंगे, कई हैदर आएंगे। अब जैसे ही कहा ना कि मैंने तो अपने घर में एक बच्चा पाल लिया, वो ही आया और कान में बोला अरे कभी बेटे ने भी बाप को कत्ल किया है? अरे जब बेटा बनाकर पालोगे तुम्हारी सुनेगा, तुम्हारा खाएगा, तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। बस पलने लगे मूसा, और देखिए मूसा पलने लगे। अब वो जो खौफज़दा था जिसके जादूगर उसे सुबह शाम बताते थे, अब हुआ क्या दरबार का हाल, तख्त पर फिरौन है, गोद में मूसा है, इर्द गिर्द वो सारे जादूगर और वजीर और मुशीर बैठे हैं, और रोज पूछता है फिरौन बताओ कोई बच्चा पैदा तो नहीं हुआ, जरा हिसाब लगाकर बताओ वो बच्चा पैदा तो नहीं हुआ। अब उनकी अक्लों पर ऐसे पर्दे पड़े कि फिरौन के महल को छोड़कर पूरी सल्तनत का जायजा लेते, पूरी सल्तनत का जायजा लेते हैं, इल्म के घोड़े दौड़ाते और कहते हैं नहीं वो बच्चा इस सल्तनत में ही नहीं, इस सल्तनत में मौजूद ही नहीं। और फिरौन चैन की नींद सोता है, और सोता कैसे है, अपने दुश्मन को, अरे अपने अंजामे कार तक पहुंचाने वाले को अपने कंधे पर सुलाकर चैन की नींद सोता है, चैन की नींद सोता है। अब वो खुदा वो है कि चाहे तो मूसा को फिरौन की गोद में परवरिश करवा दे, ठीक है ना। और एक मिसाल और भी समझाती जाऊं कि वो मूसा था, वो फिरौन था जो मूसा को अपने पहलू में रखकर सोता था। और आज आप देखिए शुरू होने से पहले आया करें, पूरी मजलिस वो रुक जाती है। बाबा से बुलंद सलावत। मोहम्मद
آپ میں سے بہت سارے لوگ جزیرہ خزرہ یا برمودا ٹرائنگل کے بارے میں جانتے ہوں گے. وہ ایسی جگہ ہے کہ جس کو کوئی سر نہ کر سکا. اور کیسے سر نہ کر سکا؟ وہ ایسی جگہ ہے جس کے نہ اوپر سے کوئی گزر سکتا ہے، نہ دائیں سے گزر سکتا ہے، نہ بائیں سے گزر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اور وہ ہے کہاں؟ ذرا نقشے میں دیکھیے گا، امریکہ کے پہلو، امریکہ کے پہلو میں. اب اپنا پہلو چھوڑ کر امریکہ پوری کائنات میں علم کے گھوڑے دوڑاتا ہے کہ کہیں وہ پیدا تو نہیں ہوا، کہیں وہ موجود تو نہیں جو مجھے برباد کر دے گا، مجھے برباد کر دے گا. تو سفیر اور سفارتکار اور آگے چمچے اور درباری سب کہتے ہیں کہ نہیں، پوری کائنات چھان ماری، اس کا کہیں نام و نشان نہیں. اگر وہ اس دنیا میں ہوتا تو ہم اسے ڈھونڈ لے آتے. ارے ہر اچھی سے اچھی، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے. اور یہ رات ہی کی بات ہے، رات میں انٹرنیٹ پہ ایک نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں دیکھ رہی تھی کہ اب امریکہ نے ایک ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہے کہ کچھ ایسے جرثومے اس نے فضا میں چھوڑے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے عام آنکھوں سے. دیکھیے، ہم انہیں موکلات بھی کہہ سکتے ہیں. اب امریکہ نے بھی موکلات پال لی ہیں. انہوں نے ایسے موکلات چھوڑے ہیں کہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن ان کا کام کیا ہے؟ ان کے اندر یہ فیڈ کر دیا گیا ہے کہ تم جاؤ اور مسلمانوں کے اعلیٰ مقامات پر معجزے کر کے دکھاؤ، اور معجزے ایسے دکھاؤ کہ وہ عیسیٰ کا معجزہ، وہ مریم کا معجزہ. اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ اب یہ سب ہو رہا ہے. درختوں پر بھی ایسے ایسے نقشے ابھر رہے ہیں جو وہ ابھارتے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ. اور یہ بات جو ہے معجزے سے ثابت ہو گئی تاکہ لوگ بہک جائیں. اور اس کے علاوہ اس میں ان جرثوموں میں یا ان موکلات میں اتنی بھی طاقت ہے کہ وہ انسان کے دماغ میں گھس کر اس میں ایسے خیالات بھی ڈال سکتے ہیں، ایسے خیالات بھی ڈال سکتے ہیں کہ جن میں یہ ہو کہ اسے ایسے خواب نظر آئے کہ بھائی جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ کائنات کا سب سے سچا مذہب جو ہے وہ عیسائیت ہے یا یہودیت ہے، اور عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی ایسی طریقوں سے اب ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے کہ جنہیں نہ ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ ارے میں کہوں گی امریکہ، تجھے تو آج عقل آئی ہے، تجھے تو آج عقل آئی کہ کہیں سے ایسی مدد لیا جو نہ آنکھوں سے نظر آئے، نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے، نہ کانوں سے سنی جا سکے. اگر یہ ڈرانا ہے تو ان بے وارثوں کو ڈرا. ارے ہمارا وارث اتنے سالوں سے موجود ہے، اور وہ ایسا وارث ہے. بڑی پرانی باتیں ہو گئی ہیں کہ امریکہ چاہے جس ملک میں زلزلہ کروا دے، ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں جو زلزلہ آیا تھا اس کے بارے میں بھی تحقیقات ہوئی اور ثابت ہوا کہ وہ امریکہ نے کروایا تھا. ہمارے ہاں جو 2 سال مسلسل سیلاب آتے رہے وہ بھی امریکہ نے بھیجے تھے. امریکہ کے پاس اب اتنی بھی ٹیکنالوجی ہے کہ چاہے دنیا کے جس خطے میں بارش کروائے، جس خطے میں خشک سالی کروا دے. دیکھیے دجال اسی کا تو نام ہے، اسی کو تو دجال کہتے ہیں. ذرا رسول کی حدیثیں پڑھ کے دیکھنا. وہ دجال ایسا ہے، چاہے تو روٹی دے گا، چاہے تو روٹی چھین لے گا. ٹھیک ہے نا؟ آج وہی ہو رہا ہے، چاہے گا تو موت دے گا، چاہے گا تو زندگی دے گا. لیکن امریکہ سے کہوں گی، اے امریکہ تجھے بڑی دیر میں خیال آیا، بڑی دیر میں خیال آیا اپنے لیے غیبی مدد پیدا کرنے کا. ارے تیری غیبی مدد سے بہکیں گے وہ جن کا کوئی وارث نہیں اور جنہیں غیب کا شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جنہیں غیب کا شعور نہیں ہے. ارے ہم تو وہ ہیں جو ایمان ہی غیب پر رکھتے ہیں، کہ جن کو قرآن یاد کر رہا ہے کہ وہ ایسے متقین ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہماری غیبی مدد تو تجھ سے کئی 100 سال پہلے کی ہے، اور وہ ایسی مدد ہے آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ہاتھوں سے چھوئی نہیں جا سکتی، کانوں سے سنی نہیں جا سکتی، لمس سے محسوس نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ آنکھوں سے دیکھی نہیں
नहीं जा सकती सबके लिए नहीं है। ये जो मैं कह रही हूँ कानों से सुनी नहीं जा सकती ये सबके लिए नहीं है। अरे ये कहना अपने आप में, ये कहना कि आंखों से देखी नहीं जा सकती, कानों से सुनी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, महसूस की नहीं जा सकती, ये कहना दरअसल आपको चैलेंज करना है कि अरे आगे बढ़ो और देखो, सुनो और महसूस करो। ये मोमिन के शऊर को जगाने के लिए, ये जो कहते हैं ना कि उसकी गैबत इलाहिया है, ये क्यों कहते हैं? ये इसीलिए थोड़ी है कि मायूस होकर बैठ जाओ। अरे ये गैबत तुम्हारे शऊर को चैलेंज करने के लिए कि वो ऐसी गैबत है जो गैबत इलाहिया है, यानी खुदा की तरह गायब है, लेकिन मारिफत वाजिब है, जान लेना वाजिब है। तो अब गायब भी है, जान लेना वाजिब भी है। तो कहना क्या चाह रहा है खुदा समझाना ये चाह रहा है, तुम्हारे शऊर को झंझोड़ना चाह रहा हूँ कि अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करो कि बज़ाहिर जो गैब है उसे गैब की आंखों से देख सको। इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। मौजू ऐसा है कि ऐसा पर जितनी भी बात हो वो कम है, मारिफत के दरवाज़ होते जाते हैं। मैंने तमहीद में ही आपका बहुत वक्त ले लिया और अब बस मजलिस को मुख्तसर करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर हम वक्त के इमाम तक आ ही गए हैं, देखिए मैंने आपसे कहा कि देखिए खुदा का तरीका कुछ अलग है बात को समझाने का। एक बच्चा हो, आप उसे कहें कि भाई सारी जगह खेलना, फला जगह मत जाना, वो बच्चा सबसे पहले उसी जगह जाएगा जाएगा या नहीं जाएगा? बड़ों से, किसी बड़े को आप कोई बॉक्सेस दे दीजिए, कोई गिफ्ट हो, कुछ भी हो, कहा ये सारे खोल लेना, ये एक मत खोलना, आप निकलेंगे सबसे पहले वही एक खोलना। अब अल्लाह ने कहा ना देख सकते हो, उसकी गैबत इलाहिया है, ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना सुन सकते हो, ना महसूस कर सकते हो, ना सूंघ सकते हो। तो क्यों इंसान के शऊर को चैलेंज कर रहा है? क्योंकि फितरत से वाकिफ है। अब जिसे देख नहीं सकते सबसे पहले उसे देखने की कोशिश करेंगे, उसे सुनने की कोशिश करेंगे, उसे छूने की कोशिश करेंगे, उसकी खुशबू सूंघने की कोशिश करेंगे। और खुदा यही चाहता है, जुस्तजू तो करो, जुस्तजू तो करो। और जुस्तजू इतनी आसान है क्योंकि वादा कर दिया है, एक कदम तुम बढ़ाओगे 10 कदम वो बढ़ेगा। तुम भूले याद करोगे, वो भूलता ही नहीं,
ہے نا, وہ خود کہتا ہے نا, اے میرے مومنو تم مجھے بھول سکتے ہو, میں تو تمہیں بھولتا ہی نہیں, میں بھولتا ہی نہیں. اچھا اب جلدی جلدی بس 2-3 باتیں, کیونکہ آج یہ آخری مجلس ہے, آج محرم کی آخری محفل ہے, اور اس محفل سے حق بنتا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی میسج لے کر جائیں, کوئی نہ کوئی جستجو کا راستہ لے کر جائیں. تو آج سے ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں, آپ سب مجھ سے عہد کریں, میں آپ سے عہد کرتی ہوں کہ ہم اس غیبت کے پیچھے پیچھے جانے کا عہد کریں گے, اس غیبت کو کھوجنے کا عہد کریں گے, تاکہ پورا سال عہد کریں گے, پورا سال کوشش کریں گے. انشاءاللہ اگلے سال آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جن کی آنکھیں کھل چکی ہوں گی, جن کے کان سننے کے قابل ہو چکے ہوں گے, اور زیادہ نہیں تو کسی نے خوشبو سونگھی ہوگی. مادی آنکھوں سے نہ صحیح, روحانی آنکھوں سے کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے نا, آج سائنس نے ثابت کیا نا, یہ آنکھیں تو صرف کھڑکیاں ہیں. مولا کائنات فرما گئے آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہیں. ٹھیک ہے نا, روح کی کھڑکیاں ہیں. آج سائنس نے کہا آنکھیں صرف کھڑکیاں ہیں, دیکھتا تو دماغ ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے تو جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تب بھی خواب نظر آتے ہیں, نظر آتے ہیں یا نہیں؟ کوئی یہ کہے, کوئی صبح آپ سے آ کر کہے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے, آپ کہیں گے پاگل ہو, آنکھیں بند تھی, دیکھا کیسے؟ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے خواب دیکھا ہے, ہم نے خواب میں دیکھا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ ہم نے خواب میں فلاں ہستی کو دیکھا ہے, تو کیا آپ اس کو آپ کو جھٹلا سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں تمہاری آنکھیں بند تھی, تمہارا دماغ سو رہا تھا, تم نے کچھ غلط دیکھا ہوگا, تمہارے دماغ کا فطور ہوگا؟ نہیں, آپ اسے مبارکباد دیتے ہیں. کچھ مومنین ایسے ہیں جو آگے بڑھ کر ہاتھ چوم لیتے ہیں اور کہتے ہیں آئندہ سے ہمارے لیے بھی دعا کرنا. ٹھیک ہے نا, تو کیوں نہ اگر ان روحانی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, مادی آنکھوں سے دیکھنے کی سٹیج پر ہم نہیں, لیکن اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ ہم کم از کم اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اور بس مختصر کہ اور اس کا طریقہ کیا ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ, اب کہا کیا جاتا ہے ہمیں امام کے زیارت کا اشتیاق, مجھ سے بھی کتنے ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو امام کی زیارت کا اشتیاق ہے ہم کیا کریں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, آج یاد رکھیے گا اور اس بات کو اپنے گرہ سے باندھ لیجیے گا, امام کو دیکھنے کا دنیا میں کوئی بھی وظیفہ نہیں, کوئی بھی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں وظیفہ کرو امام نظر آئیں گے, فلاں وظیفہ کرو امام نظر آئیں گے, وہ جھوٹا ہے. خود امام نے کہا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میری زیارت فلاں وظیفے سے ہوگی, وہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے, اسے جھوٹا کہہ کر رد کر دو. لیکن زیارت تو کرنی ہے نا, کس کس نے کرنی ہے؟ اگر میں کہوں سبھی کہیں گے ہم نے, سبھی نے ہاتھ کھڑا کر دیا. ٹھیک نا, اچھا تو کرنا کیا ہے, کیا وظیفہ ہے؟ کوئی وظیفہ نہیں. مومن بن جاؤ, امیر المومنین خود بخود نظر آئے. بس مومن بننے کی شرط ہے, مومن بننے کی شرط ہے. اب میں نے کہہ دیا مومن بننے کی شرط ہے, اب گھر جا کر کتابوں میں, قرآن میں, اپنے اساتذہ سے جو بچیاں ہیں اور ہر جہاں سے معلومات مل سکے لیجیے گا کہ مومن کیسے بنتے ہیں. جو جو فرائض اللہ نے ہم پر واجب کیے ہیں وہ عطا کرے, وہ ادا کرے. جن جن منکرات سے روکا ہے ان سے رک جائیں, آپ مومن بس. اور اگر یہ منزل ہو گئی طے تو بس پھر آپ کو امام نظر آئیں گے, امام آپ سے باتیں کریں گے. آپ کسی بھی مقام پر, یہ میں آپ کو کیا میں باتیں کھول کھول کر اور بیان کروں کہ آپ کسی بھی مقام پر ہوں گے, آپ وہیں کھڑے کھڑے کہیں گے مولا کیا یہ ایسا ہے, آگے سے جواب آئے گا ہاں یا نہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو, چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ, چھوٹے سے چھوٹا, چھوٹے سے چھوٹا, فلاں جگہ یہ ہوگا, جواب آئے گا ہوگا یا نہیں ہوگا, میرا بچہ پاس ہوگا, یہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ, اس کا بھی امام آپ کو جو, ارے وہ تو کلا شیء احصیناہ فی امام مبین, ہر چیز ان کے پاس. تو بس آج کی آخری مجلس کا, اس آخری محفل کا, باہر آواز نہیں آ رہی, یہ چھوٹا مائک ہے, اس کی باہر ہے نہیں کنیکشن. صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد.
کہا جا رہا ہے کہ زور سے پڑھیں. میرے سننے والے میری صحت دیکھ کر مجھ سے فرمائش کیا کریں. لیکن کیونکہ لائٹ نہیں تھی تو مجھ سے جتنا ہو سکا مجلس کا پہلا حصہ میں نے اپنی پوری طاقت سے پڑھا. لیکن جیسے اب لائٹ آئی تو میرے شعور نے بھی تھوڑا مجھے سہارا دیا ہے کہ اب ریلیکس ہو جاؤ, تھوڑا آہستہ بھی پڑھ سکتی ہوں. خیر, تو آج ہم یہاں سے جتنے بھی قسمت سے مومنات جتنی بھی موجود ہیں, جو موجود نہیں ہیں ان تک بھی اگر ہو سکے تو یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ آج عزا کے اس آخری فرش عزا پر, اس آخری محفل میں, اس آخری مجلس میں ہم یہ عہد کر رہے ہیں کہ مولا ہم اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں گے جیسا آپ چاہتے ہیں. جیسا مولا کائنات فرماتے تھے کہ پروردگار مجھے میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ. یہ ان کے مناجات, تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں, بس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. وہ مولا کائنات تھے, وہ خدا کی بارگاہ میں کہہ سکتے تھے. ہم خاکی گناہگار اپنے امام کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں, یہ مناجات کرتے ہیں, یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم آپ کے ماننے والے, آپ عین ویسے ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں ویسا بنا دیں جیسے آپ چاہتے ہیں, جیسا آپ چاہتے ہیں. تو بس یہ عہد کر کے اور اس مجلس کو تمام کروں, اور انشاءاللہ میں یہ امید رکھتی ہوں کہ اگلے سال اگر زندگی رہی, دیکھیے ہر کام بشرط زندگی, حکم ہے خدا کی طرف سے کہ جب کوئی مستقبل کا صیغہ, کوئی جملہ بیان کرو تو کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ قرآن کی آیت ہے کہ اے رسول جب کہا کرو کہ میں کوئی کام کروں گا تو کہا کرو انشاءاللہ, کہا کرو انشاءاللہ. لیکن پوری زندگی میرے مولا کہتے رہے, میرے رسول کہتے رہے یہ کروں گا انشاءاللہ, یہ کریں گے انشاءاللہ, فتح ہوگی انشاءاللہ. صرف ایک مقام ان کی زندگی میں ایسا ہے جب انہوں نے کہا کل علم اس کو دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. فضائل بیان کیے نا علی کے, سنت رسول ہے فضائل علی بیان کرنا. اور میں جب مجلس پڑھنے آتی ہوں تو بچیاں مجھ سے پوچھتی ہیں آپ مجلس پڑھیں گی, میں کہتی ہوں ہاں, وہ کہتی ہیں علی 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 ہوگا. اور پھر وہ جلدی سے اپنی ڈائریاں کھول لیتی ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہی ہوتی ہے, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے مولا علی کے اچھے اچھے شعر نکالو, مولا علی کے اچھے. لیکن وہ امام جو چاہتے ہیں وہی زبان سے ادا ہوتا ہے. آج بھی وہ سارے فضائل جو پڑھے گئے وہ ان 14 کے فضائل ہیں, کیونکہ یہ وہ ہے جو 14 کا وارث ہے. تو کہا کہ کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, مرد ہوگا, اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور رسول اس سے محبت کا دورہ رشتہ ہے, اس کے پاس دوری سند ہے. بتانا کیا چاہ رہے تم سب وہ ہو جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہو, وہ ہے کہ اللہ اور رسول اس سے محبت. فرق بتانا مقصود تھا, تم ہو وہ ہے. تمہارے پاس اکیلا رشتہ ہے, اس کے پاس دوہرا رشتہ ہے. آدم سے لے کر قیامت تک ہر شخص کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. وہ واحد ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں اور رسول اس سے محبت. اور جب یہ کہہ چکے تو یہ نہیں کہا انشاءاللہ. تو کوئی آگے بڑھا اور اس نے کہا دیکھیے تنقید کرنا بہت آسان ہے, تعریف کرنا بہت مشکل ہے. اور تنقید کس پر؟ رسولوں کے رسول پر, خاتم النبیین پر. تنقید کرنا کچھ لوگ واجب سمجھتے تھے, آگے بڑھے, آپ نے دعویٰ تو کر دیا. اللہ کا حکم ہمیں سنا رہے تھے کچھ دن پہلے کہ جب دعویٰ کیا کرو تو کہا کرو انشاءاللہ. آج آپ نے کہا علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا, مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ بھول گئے,
آج بھی کتابیں کھول کے دیکھیے رسول کہاں کہاں کیا کیا بھول جاتے تھے، آج بھی موجود ہے۔ سجدے میں سجدے کی آیت بھول جاتے تھے، سجدے سے سر اٹھانا بھول جاتے تھے۔ یہ کیوں پھیلائی گئی باتیں؟ تاکہ اگر کوئی رسول کبھی سجدے میں ہو اور کوئی آ کر پیٹھ پر بیٹھ جائے تو ثابت کرو یہ اس کی فضیلت نہیں، رسول سر اٹھانا بھول گئے۔ یہ رسول سر اٹھا، انہیں بھولنے کی عادت تھی۔ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد، بلندتر صلوات۔ رسول کو سجدے میں نیند آ جاتی تھی، وہ بھول جاتے تھے، غافل ہو جاتے تھے۔ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر نیند آ جائے تو جاؤ وضو کر کے آؤ، ہے یا نہیں ہے؟ اور رسول کو نیند آ جاتی تھی اور نماز جیسے ہی آنکھ کھلتی تھی دوبارہ سے نماز پڑھنا شروع ہو جائے۔ دوسروں کے لیے احکام دے رہے تھے، خود احکام سے نعوذ باللہ ناواقف تھے۔ تو خیر، فضیلتیں گرانا، ان فضیلتوں کو گرانے کے لیے وہ کسی نے کیا علامہ طالب جوہری، میں ان کی مجلس سننے گئی، وہ کچھ ایسی چیزیں بیان کر رہے تھے اور اس کے بعد کہہ رہے تھے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ملا نے جتنا زور فضیلتیں گرانے پر لگایا اگر کسی اور کام میں لگاتا ایٹم بم بنا لیتے، ملا ایٹم بم بنا لیتا، غلط طرف لگا رہا، وہاں سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوا۔ میں کہوں گی کاش میں نے کہا میں اگر آگے بیٹھی ہوتی، میں مرد ہوتی، میں آگے بیٹھی ہوتی، میں کھڑی ہو جاتی، میں کہتی علامہ صاحب حاصل ہوا نہ لعنت حاصل ہوئی؟ تمہاری پشت پہ بیٹھا ہوا ہے ابن علی، بڑا دو آج یہ سجدہ حسین کی خاطر، ہوئی ہے خلق یہ دنیا حسین کی خاطر۔ نعرہ بارگاہ بڑی ہے، بھول جانا بنتا ہے۔ رسول بھول جاتے تھے تو ہماری کیا اوقات، ہماری کیا اوقات۔ اور یہاں بس وہ اس روایت کو مکمل کر دوں تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ جیسے میں مجلس پڑھ کے ہٹوں وہ میری چادر سے پکڑ لے، آگے تو بتایا نہیں پھر کیا کہا رسول، پھر رسول نے کیا کہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہوتا ہے بعض دفعہ، اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں ہم بھول جاتے ہیں، لیکن بچوں کا ذہن بہت چلتا ہے تو بچے سوال میں سے سوال نکال کر لاتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں، اور اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے دماغ کی، زرخیز دماغ کی علامت۔ تو آئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے انشاءاللہ تو کہا نہیں، کہا دیکھو خدا کا حکم ہے کہ اے بندو، اے میرے رسول اور اے ایمان لانے والوں، جب تم کوئی دعویٰ کرو تو کہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا میں علم اسے دوں گا جس میں یہ نشانیاں ہوں گی، یہ فضائل ہوں گے۔ اگر یہ جملہ میرا ہوتا تو میں انشاءاللہ کہتا، ارے یہ مجھ پر وہی ہوا، یہ جملے خدا کے جملے ہیں۔ اب خدا جسے کہے جو مرد ہے تو سارے اس کے آگے کیا اوقات رکھتے،
अरे कोई लाख मर्द बना फिरता रहे, खुदा की नजर में सिर्फ एक मर्द। अब दिल में जितनी मोहब्बत है, इस नारे का जवाब दोनों हाथ बुलंद करके दे। नारा हैदरी, हैदरी, बुलंदर तो बस देखिए कितना जोश, कितना वलवला इश्क़े अली का हमारे नफ्सों पर, हमारे जहनों पर इस वक्त हुक्मरान है। अरे अली का इश्क ऐसी हुक्मरानी करता है, खुद अली कैसा हुक्मरान हो। ठीक है ना। तो अब कितना वक्त हो गया, सबने अपने अपने घर भी जाना है, लेकिन आखिरी महफिल है, आखिरी मजलिस है, और आपके नारों ने आज आखिरी महफिल का हक अदा कर दिया। और अगर कुछ माजी का याद रहे न रहे, इंशाअल्लाह अगले साल तक ये मजलिस जहनों में नक्श हो जाए। कितने नारे लगे थे, कैसे हमने मौला का जिक्र किया था, कैसे मौला का जिक्र सुना था। और बस यही मैसेज कि ऐ मौला, हम आपके कदमों के निशान ढूंढने निकलेंगे। हम ये अहद करते हैं अपने आप से। अगर रास्ता लंबा हो, कदमों के निशान ढूंढने हो, रास्ते में रात पड़ जाए, अंधेरा हो, तो चराग चाहिए होता है। इसीलिए तो मेरे रसूल ने कहा कि हुसैन हिदायत का चराग है। तो ऐ मेरे वक्त के इमाम, हम आपके नक्शे कदम ढूंढने निकलेंगे हुसैन की मोहब्बत का चराग लेकर। हुसैन की मोहब्बत का चराग दिल में जलाकर अपने फराइज अदा करें, मुनकरात से परहेज करें, वाजिबात को अदा करें। कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप देखिएगा इमाम आपको अपने आप को ढूंढने की जहमत ही नहीं देंगे, खुद आ जाएंगे आपके पास। ख्वाब में सही, बशारत में सही, इल्हाम में सही, इल्काह में सही, मौला कोई तो निशानी दे दीजिए। मौला रूहें तड़प रही हैं, कितने ही आपके चाहने वालों की रूहें बेकरार हैं, तो कोई निशानी दे दीजिए। काश के कहीं से आवाज आए, मेरे चाहने वालों घबराओ नहीं, तुम अकेले रोने वाले नहीं हो। अरे मैं भी हुसैन का आज़ादार, मैं भी फातिमा का जख्मी पहलू का आज़ादार। अरे मुझे भी गम है अपनी दादी के खाली मलटा में, मैं भी आज़ादार हूँ जलते हुए दरवाजे का, मैं भी आज़ादार हूँ उन पत्थरों का जो मेरे नाना रसूल पर बरसाए गए। मैं भी आज़ादार हूँ मोहसिन का, मैं भी आज़ादार हूँ हसन के जिगर के टुकड़ों का, मैं भी आज़ादार हूँ हुसैन के खुश्क गले पर चलने वाले खंजर। मौला, मौला कहीं से आवाज़ा दीजिए। मौला अपनी ज़ियारत हम सबको नसीब कीजिए। मौला हम सबको अपनी दुनियावी निशानियां, अल्लाह की निशानियां जो मज़हर कायनात हैं, मज़हर खुदा है, उन सब निशानियां दुनिया में जहाँ जहाँ फैली हुई हैं उनकी ज़ियारत करवाई। मौला अगला साल आने से पहले पहले हम सब वो ज़ियारत कर चुके हैं, और उसके बाद हम कहते हैं बड़े फख्र से हम चहारदा मासूमीन की ज़ियारत करें। मौला उस चहारदा में आखिरी 14 में आप हो, तो मौला आपकी ज़ियारत से महरूम न रहे। ए मेरे वक्त के इमाम, जब सबकी ज़ियारत करवाना तो अपनी भी ज़ियारत करवाना। आज आखिरी मजलिस है, आज हमने हुसैन को अलविदा कहना है। अज़ादारों कब तक के लिए अलविदा कह? 1 साल के लिए, बशर्ते जिंदगी 1 साल के लिए अलविदा कर। अब 1 साल तक अज़ा खाने नहीं सजेंगे, अब 1 साल तक अलम बरामद नहीं होंगे, ताबूत नहीं निकलेंगे। अज़ादारों अब 1 साल तक फातिमा तो ज़हरा
हर कदम हुसैन का मातम करे। हाय खुशकिस्मत हो, 2.25 महीने बीबी को मेहमान किया, एक एक का पुरसा दिया, लेकिन आजादारो आज आखिरी बार बीबी आई। और जब कोई आखिरी रुखसत ले रहा होता तो मेजबान की कोशिश ये होती है जितना ज्यादा इसे अदा कर दिया जाए। आज बीबी को जितना ज्यादा दे सकते हो देना। आज उनके रुमाल में जितने ज्यादा आंसू होंगे, 1 साल तक हुसैन के जख्मों का मरहम बने। अब 1 साल तक हुसैन के जख्मों पर आंसुओं से मरहम नहीं रखे जाएं। ये आखिरी आंसू है, ये आखिरी पुरसा है। तस्वूर ये करो शहीद की माँ मौजूद हो, और अगर किसी शहीद की माँ मौजूद हो तो उसे कैसे पुरसा दिया जाता है? अपनी बाहों को खोल कर, उसको गले लगाकर हमसे अपने मजलूम बेटे का पुरसा। मोमिनात आज बाहों को खोलकर, सीने को पीट कर, सर को पीट कर हुसैन की दुखियारी माँ को हुसैन का आखिरी पुरसा दो। और सिर्फ हुसैन का पुरसा। अरे जरा देखो तो सही, फातिमा तो ज़हरा के साथ कौन कौन सी बीवी आई। अरे उसकी ओट में शाम की कैदी ज़ैनब बैठी। अरे हमें मोहब्बत का पुरसा दो। साथ में उम्मे कुलसूम आई है, रुकैया आई है, सकीना आई। और एक एक बीबी को उसके शहीद का पुरसा देना। बीबी आखिरी याद है, बीबी आखिरी पुरसा है। अगर पूरे 2.25 महीने हक अदा न हो सका तो बीबी हम बाकी गुनाहगारों के आखिरी पुरसे को कबूल। आजादारों कुछ बहनें पुरसा लेने आई, वो बहनें भी आई है कि जो 70 कदम से भाई के हुस्न गले पर खंजर चलता हुआ देख रही, और जिसकी हसरत ये है कि जब कैद से आजाद होकर रोज़े रसूल पर पहुंची, रोज़े रसूल पर पहुंची। कायनात का रसूल मजार से बाहर आया। हक यही बनता है ना, लुटकर आई है नवासी को पुरसा दे। कहते हैं मैं नबियों का हाजत रवा हूँ, ज़ैनब कोई हाजत है? कहा नाना आपकी नवासी हूँ, साबिरा हूँ, कोई हसरत नहीं, लेकिन नाना एक हसरत है जो आज तक पूरी नहीं हुई। रसूल फरमाते बताओ ज़ैनब क्या हसरत है? बीबी तड़प कर कहती है नाना काश कोई ऐसा भी होता जो गले से लगाकर मुझे मेरे हुसैन का पुरसा। हाय रसूल आगे बढ़े, ज़ैनब के गले में बाहें डाल दे और कहते ज़ैनब तुझे तेरे हुसैन का पुरसा, तुझे तेरे अब्बास का पुरसा, तुझे तेरे अकबर का पुरसा। हम भी दामन को फैला कर कहते बीबी पहुंच गई हो लुटकर मदीना, पहुंच गई हो मदीना। हाय उस घर में कैसे जियोगी जहाँ मोहम्मद खेला करता। अरे अब मसनद पर कैसे बैठोगी बीबी? हाथ पर तो हुसैन का लाश था, मसनद पर नहीं बैठी मेरी बीबी। हज़रत अब्दुल्ला रिवायत करते तो जब मेरी शहजादी शाम फतह करके लौटी, उसके बाद से ज़ैनब कभी मसनद पर नहीं बैठी, कभी बिस्तर पर नहीं सोई। अरे मैं क्या देखता था कि सैनिक
से कहता था जाओ माँ को उठा कर ले आओ, माँ को कहो अम्मा जहाँ बैठी हो वहाँ धूप है, वहाँ साया नहीं है, जाओ जरा माँ को पानी पिलाओ। बेटियां कहती थी कि जब माँ के सामने पानी जाता ये कैफियत थी। अब मैं कहूंगी बीबी इस घर में आप कैसे रहेंगी जहाँ आना मोहम्मद चलते थे, जहाँ से अकबर की खुशबू आती थी, जहाँ अकबर को पाला था। अरे उस हुजरे में कैसे जाएगी सोना कि जो उसके घर में अली अकबर का हुजरा था और जिसे इस अरमानों से बनाया था कि ये अली अकबर की दुलारा है। बस अज़ादारों ये आखिरी पुरसा। इधर ज़ैनब अपने सहने खाने में धूप में बैठी और उधर हुसैन की उजड़ी हवेली में एक बीबी धूप में बैठी, साए में नहीं जाती। अज़ादारों बस आपको और जहमत नहीं दूंगी। मेरे वक्त के इमाम इस पुरसे को कबूल कीजिएगा। हजरत अबू हमजा समाली हजरत सैयद सज्जाद के सहाबी हैं, गुलाम हैं, मौला से पूछने आते, मसले पूछने आते। एक दिन दक्कुल बाब किया, हुजरे से मौला की आवाज आई, सहन का दरवाजा बजाया, हुजरे से आवाज आई ऐ अबू हमजा समाली अंदर आ जाओ। एक सवालों की लिस्ट लाया था कि ये सारे सवाल इमाम से पूछूंगा। अब जैसे ही सहने खाना में अबू हमजा समाली ने कदम रखा, क्या देखता है सहन में सख्त धूप है और उस धूप में एक बीबी चादर ओढ़े गई, एक बीबी बैठी है। अबू हमजा समाली झिझक गया कि खानदान बनी हाशिम की कोई बीबी होगी। फिर कहता है अगर खानदान बनी हाशिम की बीबी होती तो यहाँ ना बैठी होती, यकीनन कोई कनीज होगी। बस गया इमाम के हुजरे में, इमाम से सारे सवाल पूछे, सारे सवालों के जवाब दिए। दिन ढल गया, इतनी तवील मुलाकात की, दिन ढलने पर आ गया। जब अबू हमजा समाली बाहर निकले तो क्या देखते हैं, अब वो बीबी वहां से उठकर, क्योंकि वहां साया आ चुका है, उस जगह जाकर बैठ गई है जहां अब धूप है। अब दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। दोबारा से पलटे, इमाम की आवाज आई अबू हमजा समाली जाता क्यों नहीं, क्या खड़े देख रहे हो, जाओ। कहते मौला एक जसारत करना चाहता हूँ। मौला की खिदमत में हाथ जोड़ कर कहते हैं मौला आपने अपनी इस कनीज को किस खता की सजा दी है, कैसा धूप में बिठा दिया, मेरा बीमार इमाम खड़ा कर कहता अबू हमजा समाली ये कनीज नहीं, अबू हमजा समाली चेहरे पर मातम करते और कहते हाय हुसैन। अबू हमजा समाली रुखसत हो गए। सैयद सज्जाद माँ के करीब और करीब आकर कहते हैं अम्मा जान अब तो लोग भी सवाल करने लगे, कब तक धूप में बैठी रहेंगी। अज़ादारों बीबी ने सर को उठाया और सैयद सज्जाद की तरफ देखकर एक ही सवाल किया, ऐ सैयद सज्जाद मुझे धूप से उठने के लिए कहते हो, क्या हुरमला मारा गया, क्या हुरमला मारा गया। बस अज़ादारों हुरमला का सर आया, सैयद सज्जाद ने माँ की गोद में रखा और कहा ये आपके लिए असगर का कातिल है। अज़ादारों बीबी ने सर को देखा, बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, कहती है भाभी जान हुज्जत तमाम हो गई, अब छाव में आ जाइए, हुज्जत तमाम हो गई। अज़ादारों बीबी को एक तरफ से सैयद सज्जाद ने पकड़ा, एक तरफ से ज़ैनब ने पकड़ा, पकड़ कर साए में लाए। बीबी ने क्या देखा,